الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ واللہ علیک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ واللہ علیک و صحابک یا نبی اللہ۔ درود پاک کی فضیلتوں میں سے ہے، آپ جیسا کہ علم ہے، موسیٰ علیہ السلام اکثر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے رہتے تھے۔ کیا ہم کلام باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے میں تیری آنکھوں سے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے تیری روح سے زیادہ قریب ہوں؟ کیا چاہتا ہے تیرے چہرے سے، تیرے دل سے، سارے اعضاء کا نام لیا کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اللہ عز و جل میں چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ مجھ میرے محبوب اور میرے محبوب کی آل پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ جیسے آپ جانتے ہیں، سلسلہ سرکار پیران پیر دستگیر سرکار غوث پاک کے صدقے یہ لنگر خانہ ملا ہے، یہ مولانا مہدی عیسیٰ علیہ السلام چیپٹر ملا ہے، اور ہم سب خوش نصیب ہیں، ہم 2 ٹائم کا کھانا کھلا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ صفات ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، اولیاء کرام کی۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یا پردہ کر چکے ہیں، ان میں یہ ایک بہت اعلیٰ صفات تھی۔ ان کے ڈیرے پہ جب بھی چلے جاؤ پانی یہ وہ کھلایا جاتا تھا۔ میں چھوٹا سا واقعہ مختصر بیان کرتا ہوں کہ ہم اہلِ اسپین والوں سے یہی گزارش کرتے ہیں، ہمیں صرف 1 روٹی ہمارے لنگر خانے کو اپنی دے دیں۔ 1 روٹی، کیا لنگر خانہ انتظامیہ کیا اعلان کری ہے؟ صرف اپنی 1 روٹی روز کی 1 بندہ ہمیں دے دیں، ہم یہاں غربت ختم کر دیں گے، ہم یہاں غربت کا خاتمہ کر دیں۔ ہم جہاں جہاں سو رہے ہیں نا لوگ، جہاں جہاں یہ کہتے ہیں نا مستحق ہیں، ان کو کھانا بچائیں گے۔ ہماری ٹیم یہ خدمت بھی کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ 50 سے زیادہ ہمارے گول سے باہر جا رہے ہیں کھانے کے۔ جو ترتیب ہے اندر وہ ظاہر صاحب ڈار صاحب بیٹھے ہوئے وہی کر رہے ہیں، الحمدللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں بیمار ہوں۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کے صدقے علامہ صاحب کو، ہم صاحب کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہم رہیں نہ رہیں لیکن یہ لنگر خانہ چلتا رہنا چاہیے۔ میں نے کبھی مسجد کی طرف زور نہیں دیا، یقین کریں، میں کھانے کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ باہر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں، یا صرف کھانے کے لیے، یا صرف کھانے، یہی پاک کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمن، مولا مہدی علیہ السلام کے دشمن چہروں سے اور قدموں سے پہچانے جائیں گے، چہروں سے اور قدموں سے بجائیں، اور مولا مہدی علیہ السلام ان کے سپاہی ان کو چہروں قدموں سے دیکھنے کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ مولا مہدی علیہ السلام جب ظہور ہوگا، غیبت سے باہر آئیں گے، وہ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ جب مولا مہدی علیہ السلام غیبت سے باہر آئیں گے، ظہور کی ہوگا، اللہ عز و جل زمین کو زندہ کر دے گا۔ کیا؟ زمین۔ اس کا مطلب ہے ابھی زمین مردہ ہے، یہی جواب نکلا ہے۔ ہاں مردہ ہے۔ جب ایک ظالم حکمران آتا ہے، ظلم کرتا ہے، زمین پر بھی اثر ہوتا ہے۔ جب ایک اچھا عالم دین بات کرتا ہے، زمین بھی خوش ہوتی ہے، زمین بھی دعا کرتی ہے، اللہ یہ آدمی مجھ پہ سجدہ کرے، اس جگہ مجھ پہ نماز پڑھے۔ یعنی کہ مولا مہدی علیہ السلام جب غیبت سے باہر آئیں گے، اللہ عز و جل زمین کو زندہ کر دیں گے ان کے صدقے، اور زمین بھی عدل و انصاف کرے گی۔ زمین بھی اپنے اندر جو خزانے ہیں، جہاں جہاں مولا جائیں گے بتائے گی، مولا میرے نیچے یہ خزانہ ہے، یہ خزانہ ہے۔ اسی طرح وہ دنیا میں ظلم ستم ختم کر دیں گے، دنیا میں جو ہے انصاف برپا ہوگا، غربت کا خاتمہ ہو، ظلم کا خاتمہ، ظالم حکومتوں کا خاتمہ ہوگا، نیک صالح لوگ ہو جائیں گے، کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ یعنی کہ وہ آقا نے دعا کی نا کہ یا اللہ زوجل، میں یہاں سے امام جعفر صاحب یہاں بھی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس نور کو بجھانے کی کوشش کریں گے پھونکوں سے مراد یہ ہے کہ بدگوئی کرنا، غیبت میں نہیں ہے، یہ کہنا کہ ابھی پیدا ہوں گے، بہت سارے کوشش کریں گے، اس نور کو مولا مہدی بجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ عز و جل نے آقا سے وعدہ کیا ہوا ہے، کیا؟ رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ ظہور ہوگا،
یہ غیبت سے باہر آئیں گے، غیبت کا بھی بیان کر دیا۔ اب مت پھوکے مارے، میں تمام تنظیموں سے درخواست کرتا ہوں مت مارے پھوکے، مت یہ باتیں کریں کبھی دورست ہے، مت یہ کہیں۔ دیکھیں حالات دیکھ لیں، ہر طرف مسلمان ہی پھس رہے ہیں نا۔ اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں مولا مہدی علیہ السلام محبت عطا فرمائے۔ مولا مہدی علیہ السلام کی اہل سنت میں کام کی ضرورت ہے۔ میں یہی کہتا ہوں اہل سنت میں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، دیوبند واقعی ان سب میں کام کرے، ان سب کو بتائیں۔ وہ دو ہی بزرگ رہ گئے یار، اس طرف آؤ، ان کی محبت، یار پیر پرستی چھوڑ دو، یار تنظیم پرستی چھوڑ۔ کتنی خدمت کر لی آپ نے پیروں کی، کسی پیر نے آج تک دیا؟ یہی پیر ہے جو دنیا میں بانٹے گا، خزانے بانٹے گا، برکتیں بانٹے گا، فیض بانٹے گا، اہل بیت کا فیض عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔